میری زندگی میں میرے فیصلوں سے کم میرے حادثات جو میرے ارد گرد ہوئے اس سے میرے پر زیادہ تھا. یہ میری خواہش نہیں تھی کہ میں کومیلا چلا جاؤں, والد صاحب کا کہنا تھا تو ظاہر ہے میں چلا گیا. مگر میرا دل نہیں لگتا تھا کومیلا میں. وہاں آئی واز سو لیفٹ الون. ایک چھوٹا سا گاؤں, لوگوں کا اپنا کلچر فرق تھا, میرا ذہن کچھ اور کہتا تھا, میرا کلچر کچھ اور تھا. تو مجھے تو لگتا تھا مجھے کالا پانی ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امتیاز رستگار ہوں اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہستی ہمارے ساتھ موجود ہے جن کی ساری زندگی پاکستان کی آٹو انڈسٹری کے ساتھ گزری ہے. سہیل پی احمد صاحب, ویری ویل نون پرسنالٹی ود ان دا آٹو انڈسٹری اینڈ ود ان دا انٹلیکچوئل سرکٹس آف پاکستان. تو میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں یہاں ہمارے پاس. اور سہیل صاحب بہت شکریہ کہ آپ کے ساتھ یہ ہماری نشست ہو سکی ہے. تو تھوڑا سا ہمیں آپ بتائیں, کیونکہ آپ کی ساری زندگی اسی میں چلی ہے اور بہت عرصے ہماری آپس کی رفاقت بھی رہی ہے اور کچھ چیزیں ہم نے اکٹھے بھی کیں, اور لیکن ہم نے دور سے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کارپوریٹ لائف میں اور گورنمنٹ میں اور گورنمنٹ کی جو آپ نے ایڈوائزری کیپیسٹی میں لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے اس میں آپ نے بہت سے کام کیے ہیں. تو تھوڑا سا بریفلی ذرا ہمیں بتائیں, where did it all begin with your schooling and with your college? بہت شکریہ امتیاز صاحب, آپ نے اچھی بات کی. رفاقت بہت لمبی رہی ہے اور اس رفاقت کے ناطے آپ جو کہیں گے میں کروں گا. این ای ڈی کا گریجویٹ ہوں 67 کا, اور اس کے بعد پھر موقع ملا تو میں نے پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے ہالینڈ گیا. دیٹ واز ان کوالٹی کنٹرول. تو اسپیشلائزڈ ہوں ان کوالٹی ایشورنس. والد صاحب کی ایک فیکٹری تھی ایسٹ پاکستان میں, اس وقت کا ایسٹ پاکستان تھا. بیٹری بناتے تھے اور ریڈیوز اسمبل کرتے تھے. ان کو بڑی مشکل آ رہی تھی, پارٹنرشپ تھی. میں نے گریجویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ. میں نے کہا مجھے تھوڑا وقت دے دیں, میں پہلے کہیں کام کر لوں. میں نے ایوری اسکیلس میں میری پہلی جاب تھی. 1 سال کام کر کے پھر میں وہاں چلا گیا. دس واز ان کومیلا, جو بارڈر ٹاؤن ہے انڈیا کے ساتھ, کومیلا. سو وہاں چلا گیا اور وہاں پر میں نے اس فیکٹری کا ٹرن اراؤنڈ, پہلا ٹرن اراؤنڈ کسی کمپنی کا کیا تو اس کو کیا وہ لاس میکنگ کمپنی کو پروفٹ میں لے کر آیا. اور پھر ہونا یہ تھا, میری زندگی میں میرے فیصلوں سے کم میرے حادثات جو میرے ارد گرد ہوئے اس سے میرے پر زیادہ تھا. یہ میری خواہش نہیں تھی کہ میں کومیلا چلا جاؤں, والد صاحب کا کہنا تھا تو ظاہر ہے میں چلا گیا. مگر میرا دل نہیں لگتا تھا کومیلا میں. وہاں آئی واز سو لیفٹ الون. ایک چھوٹا سا گاؤں, لوگوں کا اپنا کلچر فرق تھا, میرا ذہن کچھ اور کہتا تھا, میرا کلچر کچھ اور تھا. تو مجھے تو لگتا تھا مجھے کالا پانی ہو گیا. اور میری خواہش تو پھر ہوا یہ کہ یہ اتنا بڑھ گیا ایسٹ پاکستان کا ایجیٹیشن, اور اتنا ہو گیا کہ انڈیا نے ہمیں وہاں اٹیک بھی کرنا شروع کر دیا. کومیلا ٹاؤن بارڈر ٹاؤن تھا, تو وہ وہاں پر تو ہر اتوار کو شیلنگ کرتے تھے. وہ ہمارا گھر ایسے ایسے ہلتا رہتا تھا, مگر یہ معلوم تھا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا یقین کیوں تھا, ہمیں کچھ نہیں ہوگا, اور نہیں ہوا. آرمی افسران کے ساتھ جا کر میں لوگوں کے لمز اٹھا لیا کرتا تھا کبھی کبھی. یہ عالم تھا ان کا. عید آنے والی تھی, والدہ نے کہا کہ اب رمضان آ گئے تم آ جاؤ. تو میں نومبر کے آخری حصے میں یہاں ویسٹ پاکستان. This was November of 1971. 71. اللہ اکبر. اچھا, just a few weeks before fall of Dhaka. few days before the start of the war. ٹھیک. سو یہاں آ گیا. ظاہر ہے پھر تو واپس نہیں جانا تھا. سو میں اپنے پاس 5,000 روپے لے کر آیا تھا. سو پھر ڈھاکہ کی فال ہو گئی. والد صاحب بھی بہت پریشان ہو گئے, اور بس یہ رقم تھی میرے پاس. نہ میرے اکاؤنٹ میں اور پیسے تھے, نہ میرا کوئی اور اکاؤنٹ تھا. والد صاحب سے پڑھائی کرنے کے بعد کبھی کچھ نہیں مانگا تھا.
ابھی بھی دل نہیں چاہتا تھا کچھ مانگوں. مجھے خود معلوم تھا کہ وہ بہت مشکل میں آ چکے ہیں فیکٹری کے فال کے بعد سے. تو اسی سے کچھ کرنا کچھ کرنا شروع کروں. ایک بڑی زبردست لرننگ ہوئی مجھے اس میں نے جو شروع کیا تو میری عمر کوئی 27 سال کی تھی. تو میں نے کہا کہ پیسے تو ہے نہیں کچھ کرنے کے, میں کنسلٹنٹ بنوں گا. داؤد کاٹن ملز نے مجھے پہلا جاب دے دیا. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دے دیا وہ جاب. ان کی ورکشاپ کو امپروو کرنے کا 8-9 مہینے کا کانٹریکٹ دیا اینڈ شروع ہو گیا وہ کام. اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کے ادارے بن گئے تھے, BOM بھٹو نے بنا دیے تھے, بورڈ آف مینجمنٹ. اس میں ہر شخص الگ الگ فیلڈز کے چیئرمین تھے. میں ایک چیئرمین کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ موقع دیں. سب دیکھتے تھے ینگ مین کنسلٹنٹ بنا پھر رہا ہے, کون دے گا کام. داؤد نے تو بہت اچھا کام کر دیا تھا. سو اینی وے میں جاتا رہا فیکٹریز میں, دیکھتا رہا, اور میں نے ان کو کہتا تھا کہ میں آپ کو ایک بلینک چیک دے رہا ہوں, میں آپ سے جاب نہیں چاہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں مجھے اپنی فیکٹری میں گھسنے دیں 2 ہفتے کے لیے. میں آپ سے پیسے بھی نہیں مانگ رہا. میں 2 ہفتے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے پرابلمس کیا اور اس کا حل کیا, یہ بھی بتا دوں گا آپ کو. سو کانفیڈنٹ, میں اتنا کانفیڈنٹ تھا اپنے اوپر. ماشاءاللہ. سو کچھ لوگوں نے ہمت کری. میں نے کہا میں پیسے نہیں چاہیے, اگر میری بات آپ مان لیں تو پھر مجھے آپ کچھ دے دیے, نہیں تو نہیں, کوئی بات, اٹس مائی رسک. سو اس میں کچھ کمپنیز میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری بڑی زبردست لرننگ ہوئی, جو میں کمپنیز میں گیا, میں نے دیکھا 2 کمپنیز ایک ہی چیز بنا رہی ہیں, ایک سکسیسفل ہے ایک نہیں سکسیسفل ہے. میرے ذہن نے کہا کیوں یہ سکسیسفل نہیں ہے. And I came to a realization the soul was ailing in that company. اس کے سول کو کوئی کام نہیں کر رہا تھا. لوگ تو وہی تھے, جذبے کی کمی تھی, مگر وہاں پر وہ پیشن نہیں تھا, وہ یونٹی آف تھاٹ نہیں تھی. یہ میری زبردست لرننگ ہوئی اس ایکسپوجر سے کہ سول از ویری امپورٹنٹ ان کمپنی. ایک نئی کمپنی بنی تھی بیلا انجینئرز, ان کے MD نے کوئی ڈیزائن ان کو بنوانا تھا موونگ ٹریک کا. وہاں پہ میرا ایک دوست کام کرتا تھا, اس کو انہوں نے دیا, وہ میرے پاس لے آیا کہ تم ڈیزائن میں بڑے اچھے تھے وہاں کالج میں, ذرا بنا دو. میں نے رات بھر بیٹھ کے اس کا ڈیزائن بنا دیا, اس کو دے دیا. اس نے اپنے MD کو دیا, MD نے کہا کس نے بنایا. ہی واز آنیسٹ انف ٹو سے کہ میں نے نہیں بنایا, میرے دوست نے بنایا. ان کا بلاؤ دوست کو اپنے. تو میں ان سے اور یہ وہ ڈرافٹنگ بورڈ والا ٹائم ہوتا تھا. بالکل, کمپیوٹر سے تو بہت پہلے کی بات. بہت پہلے کی بات. تو میں نے بنا کر دے دیا, ڈیزائننگ کر دی اس کی. تو انہوں نے مجھ سے ملنے کے بعد کہا کہ آئی وانٹ ٹو گیو یو اے جاب, یو وانٹ می ٹو لیو مائی انڈیپینڈنس. ان کا دیکھو تمہارا شوق ہے اور میرا شوق تھا, ان کو معلوم تھا کہ میرا شوق تھا کہ میں پاکستان میں موٹر کار بناؤں گا. فورڈ موٹر کمپنی نے مجھے جاب آفر کی ہوئی تھی لنڈن میں, میں چھوڑ کر آ گیا کہ میں پاکستان میں گاڑی بناؤں گا. میرا بہت زبردست پیشن تھا یہ. تو ان کا گاڑی بعد میں بنا لینا, پہلے ٹریکٹر بنا لو. پاکستان ٹریکٹر کارپوریشن, میں اس کا MD بننے والا ہوں, بنانے والا ہوں, تو مجھے وہاں جوائن کر لو. میں کہا اچھا. سو 2400 روپے میں شروع کیا وہ سلسلہ. So this is really the beginning of your tenure with the auto industry. یعنی کہ کار بنانے سے پہلے آپ نے کہا کہ ٹریکٹر بنانا ہے. 73 جی. یہ وہ ٹائم تھا جب کہ نیشنلائزیشن ہو چکی تھی اور یہ ساری پبلک سیکٹر کمپنیز بن چکی تھی, اور میرا خیال میں آپ کی کارپوریشن کے نیچے رانا ٹریکٹرز غالباً کمپنی کا نام تھا. رانا ٹریکٹر الگ رہے, رانا ٹریکٹر ملا ٹریکٹر بن گئے, ہمارے ماتحت نہیں آئے. پاکستان ٹریکٹر کارپوریشن کا رول یہ تھا کہ کمپوننٹس کی امپورٹ کرے, رانا ٹریکٹرز جو ملا ٹریکٹرز تھے ان کو دے دے اسمبلی کرنے کے لیے. لوکلائزیشن کے لیے میری ذمہ داری تھی کہ میں تو میں ایک انگریز مسٹر مورس کے ساتھ 200 کمپنیز میں نے وزٹ کی پورے پاکستان میں, یا پشاور اپ ٹو پشاور, کراچی, سب کمپنیز کو میں نے وزٹ کیا. اینڈ اس کی میں تو کہتا ہوں اس انگریز کی بڑی بات تھی کہ اس نے میرے ساتھ دیا. یا اتنی گرمی میں ہم پھرتے رہے اور کہاں گئے اور کس سال میں گئے. یہ ڈسکا میں البا وغیرہ یہ سب ہم نے جا کے دیکھی, چھوٹی چھوٹی کمپنیز کو ہم نے دیکھا. سو یہ وہاں سے ابتدا ہوئی, میرا یہی کام تھا اور میں اس میں گھس گیا بہت زوروں میں.
سو جس وقت یہ ایونچولی غفور صاحب آئے، پروفیسر غفور، اور انہوں نے پاکستان ٹریکٹرز کو پیکو میں مرج کیا، تو دیٹ واز 78 اور 79 78 کی بات ہے، 79 کی. سو اس وقت تک ہم نے اس کو 45% لوکلائز کر لیا تھا اس ٹریکٹر کو، مگر سب چیزیں آن گراؤنڈ نہیں تھیں، کچھ پائپ لائن میں تھیں، کچھ بن چکی تھیں. اس میں میرا خیال ہے سب سے بڑا ہمارا اچیومنٹ یہ تھا کہ ہم نے آلوین میں اس کی ٹرانسفر لائن لگوا کر اور وہ جو مشیننگ کرائی سینٹر ہاؤسنگ کی طرح فرسٹ ٹائم کہ اس لو والیوم کر 6000 کی والیوم کے لیے ایک پاکستان میں ٹرانسفر لائن لگائی گئی، اور وہ بھی پاکستان میں بنی ہوئی تھی. پاکستان میں بنی. حبیب اللہ اس کا نام تھا، لولی گریٹ تھنکنگ گائے. اس نے ڈیزائن کی، اسی نے لگائی، تو آل کریڈٹ ٹو ہم. میری تو صرف پش تھی، کام اس نے کیا، ٹوٹل کریڈٹ اس کو. بائی دین یو ہیڈ گون ٹو آلوین یا یو ور آلریڈی؟ نہیں، میں وہی پاکستان ٹریکٹرز کارپوریشن میں تھا. پھر یہ مرج ہو گئی پیکو میں مرج ہو گئی. پیکو کے چیئرمین جنرل جلال تھے، انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کیا. میرا باس کوئی اور تھا، خاموشی صاحب تھے، جنرل مینیجر تھے، میں سینئر مینیجر تھا. سب لوگ بیٹھائے گئے، انہوں نے تقریر کری، بتایا کہ یہ مرج ہو رہی ہے. تو کوئی نہیں بولا. میں اکیلا پوچھا، میں نے کہا کیوں مرج ہو رہی ہے؟ وی آر ڈوئنگ ویری ویل. ہماری آمدنی پورے پیکو سے زیادہ ہے ہماری آمدنی، آپ کیوں مرج کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم نے جواب خود ہی دے دیا کیوں مرج کر رہے ہیں، کیونکہ آمدنی یہ کماؤ بیٹا ہے. ان کا میں نے تو مرج نہیں کی، غفور صاحب نے کی. ہم نے کہا اچھا میں وہیں بیٹھے رہنے دیجئے جہاں ہم بیٹھے ہوئے، ہمارا آفس کیوں شفٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آفس شفٹ نہیں کریں گے تو تم ساتھ نہیں ہوگے ہمارے، تم اپنے آپ کو الگ سمجھتے رہو گے ہم سے، ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے. تو ہم لوگ بادل نخواستہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آفس شفٹ کر کے پھر یہاں پیکو کے آفس میں PNSC بلڈنگ میں آ گئے. وہاں پر میں بہت ناخوش رہا، کوئی کام ہی نہیں تھا، کوئی کام کرنے بھی نہیں دیتا تھا میرا باس. تو میں نے چیئرمین صاحب سے کہا کہ مجھے 3 مہینے کا نوٹس ہے، مجھے جانے دیجیے. میں آپ کو 3 مہینے 4 دن پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں، 4 دن بعد میں استعفیٰ دے دوں گا. ان کا کیوں؟ میں نے کہا ایک بات تو یہ ہے جنرل صاحب، ہی واز اے جنرل، کہ آپ جنرل ہیں، آپ بزنس مین نہیں ہیں. کرنل ہاشمی صاحب جوائن کر چکے تھے آپ کو؟ کرنل ہاشمی پیکو میں تھے. تو انہوں نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس حل یہ ہے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. ان کا کوئی جاب مل گئی؟ میں نے کہا نہیں. تم نے سوچ لیا کیا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں. سو انہوں نے کہا تم ایسا کرو، یو اسٹارٹ رپورٹنگ ٹو می، اور چھوڑنے کی بات مت کرو، مجھے ٹائم دے دو. کتنا تم مجھے ٹائم دو گے؟ میں نے کہا آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ کہنے لگے کم از کم 1 سال تو دو مجھ کو تم. جی سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اب مجھے رپورٹ کرو اینڈ ویل ورک ٹوگیدر. اوہ زبردست. اپنے باس کو رپورٹ نہ کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے، I'll give it a 3 month try. 3 مہینے میں مجھے مزہ نہیں آئے گا جنرل صاحب تو میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. میں اس خاندان سے نہیں ہوں کہ دھوکہ دے. میں آپ کو بالکل بتا کر جاؤں گا، تبھی بھی میں نے 4 دن پہلے آپ کو بتا دیا تھی کہ میں 4 دن بعد میں استعفیٰ دے دوں گا. چلیے. تو مجھے پھر انہوں نے کہا بتاؤ 2-4 دن کے بعد کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اس ملک، یہ ہم ایگریکلچرل کنٹری ہے، ہمارے یہاں ایک ٹریکٹر بنتا ہے میسی فرگوسن. کیا ایک ہی ٹریکٹر بننا چاہیے؟ میں کہا نہیں. میں کہا پھر آپ بتائیے، آپ مجھے موقع دیجئے، میں انکوائریز بھیجوں گا. میں اس میں ناٹ ٹینڈرنگ، جو ورلڈ کمپنی ان کو میں انکوائریز بھیجوں گا کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں گے، ہمارے ساتھ آئیں گے، کریں گے. ماشاء اللہ. جی سہیل صاحب، کمنگ ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف یور لائف اسٹوری، اور یو اسٹارٹیڈ ود دا ٹریکٹر سیکٹر ان پاکستان. تو پھر کیسے ہوا؟ جب فیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، میرا اپنا خیال ہے، حالانکہ میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں، مگر مجھے 2 لوگوں نے یہ بات کہی. ملت ٹریکٹرز میں ایک ڈاکٹر عامر ہوتے تھے، انہوں نے، اور کسی ایک اور شخص نے بھی، کہ یہ ایگریمنٹ سے بہتر کوئی ایگریمنٹ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر کا پاکستان میں نہیں بنا. وہ اس ایگریمنٹ میں ہم نے کیا یہ
کہ ساری باتیں منوائیں کیونکہ وہ آنے میں انٹرسٹڈ بہت تھے، بہت خواہاں تھے، تو ہم نے ساری باتیں ان سے منوائیں. ہم نے کہا دیکھیے ملت میسی فرگوسن ٹریکٹر میں جو ہم نے لوکلائزیشن کی ہے اس میں سے جو کچھ اس میں فٹ ہو سکے گا آپ راضی ہوں. انہوں نے کہا ہمیں لسٹ بنا کے دو. ہم نے لسٹ بنا کے دی. تو یہ پہلا پروڈکٹ ہے پاکستان میں جس کی کہ لوکلائزیشن 26 سے 28% سے سٹارٹ ہم نے کری، کیونکہ یہ چیزیں بن چکی تھی. سیٹ فار ایگزامپل فینڈرز ہم نے اسی کے استعمال کرے میسی فرگوسن کے. ان کا ڈیزائن تو یہ نہیں تھا فیٹ کا، مگر سیٹ کا بھی ڈیزائن نہیں تھا. میں انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہماری باتیں. سو ہم نے وہاں سے شروع کیا. سو مجھے یاد ہے 28% لوکلائزیشن سے ابتدا کری، پھر ہم نے بہت ریپڈلی اس میں لوکلائزیشن کری اور 38% تک ہم بہت تیزی سے لے گئے. تو ایکچولی پاکستان میں جو لوکلائزیشن ہے یہ شروع تو بیڈ فورڈ سے ہوئی، مگر وہ اتنی سسٹینڈ نہیں تھی بیڈ فورڈ ٹرک سے. ہم نے جو کیا ٹریکٹر میں، تو ہم نے پھر وینڈرز کو امپروو بھی کرنا شروع کیا. مجھے ابھی یاد ہے یوسف انڈسٹریز شیٹ میٹل بناتے تھے، اور جو ان کو میں نے دیکھا اور میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں بنوائی ہیں کہ آپ اس کو ایسا کر لیں. یعنی میں اور میرے ساتھی جو انجینئرز تھے ہم نے کوشش کری کہ زیادہ تیزی سے لوکلائزیشن، اور بڑی فیئر پرائسز دیتے تھے. اس میں بھی ایک حصہ ہے، ایک اسٹیل مل کی ایک کمپنی تھی، ہم نے بریک کا کہا تھا اس کا ہینڈ بریک بنانے کے لیے، تو انہوں نے اس کے لیے کوٹ کیا اور اتنا لو کوٹ کیا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ دوبارہ سے اسٹڈی کر لیجئے. اچھا ماشاء اللہ. میں نے کہا یہ انہوں نے دوبارہ اسٹڈی کیا، 5 روپے بڑھا کے پھر دے دیا. میں نے کہا آپ بنا نہیں سکیں گے اس قیمت میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے BOM نکالا ہوا ہے، اس کی کاسٹ نکالی ہوئی، اس میں بنتا نہیں ہے. یا آپ مجھے کوئی ڈنڈی دے دیں گے، آپ بعد میں مجھ سے پرائسز مانگیں گے اور میں مجبور ہو جاؤں گا، پھر مشکل ہوگا کرنا. تو میں نے کہا یہ نہیں کریں آپ پلیز، اس کو آپ اسٹڈی کریں. پھر وہ اسٹڈی کے انہوں نے کہا تم واحد شخص ہو جو ایسا کر رہے ہو، کوئی ایسا نہیں کرتا. میں نے کہا میں فیئر پلے کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی بنائیں ہم کو بھی فائدہ ہو. سو انہوں نے دوبارہ سے کر کے کیا اور انہوں نے میرا BOM بھی مجھ سے لے لیا کہ کیا مٹیریل لگے گا. میں نے کہا لے لو، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے صحیح چیز چاہیے. تو وہ آیا کر کے. البا والے آئے تھے ہمارے پاس، یہ پائپس بناتے ہیں جی. تو وہ پائپس کے انہوں نے کوٹیشن دیا. میں نے پوچھا ان سے کہ میرے لیے کیا رکھا ہے اس میں آپ نے حصہ. انہوں نے بتایا اتنا. میں نے کہا میرے ساتھی لوگوں کے لیے ان کا اتنا. میں نے کہا اتنی پرائس کم کر دو، اتنی کم کر دو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم کیسے بندے ہو. میں نے کہا میں ایسے ہی بندہ ہوں، آپ نے کرنا ہے میرے ساتھ تو اتنا کم کر کے دو گے تو میں بات کروں. یہ بات ماشاء اللہ. ان کا نام تھا پوری صاحب تھا، لطیف پوری، اقبال پوری، دونوں بھائی تھے. اب پتہ نہیں حیات ہیں کہ نہیں حیات ہیں. بٹ البا سے مجھے بڑی انسیت ہے کہ ان کو میں نے زمین سے اٹھایا. ان کے پاس ایک چھوٹی سی ڈرا بینچ تھی اور میں نے ان کو پھر آئیڈیاز دیے کہ اس ڈرا بینچ کو کیسے امپروو کریں گے آپ. سو خیر، تو وہ سسٹینڈ لوکلائزیشن وہاں سے شروع ہوئی. پھر سوزوکی مجھے جو ہے جب یہ ملت ٹریکٹرز کو یہ ٹرانسفر ہو گیا اور فیٹ ٹریکٹر جو تھا وہ الغازی کو ٹرانسفر ہو گیا، تو جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ اب تم میک ٹرکس میں چلے جاؤ. اور اچھا میک ٹرکس ابھی بنتا تھا کراچی میں؟ میک ٹرکس بنتا تھا اور وہ مہینے میں 1 ٹرک بنتا تھا. ہاں اس وقت الغازی نہیں بنا تھا، فیٹ ٹریکٹر پیکو میں ہی تھا. انہوں نے کہا پیکو بھی دیکھو اور میک ٹرکس بھی دیکھو. میں نے کہا ٹھیک ہے. فیٹ ٹریکٹرز میں تو صرف میرا رول یہی تھا، ڈیولپمنٹ کا رول تھا. میک ٹرکس کا مجھے انہوں نے CEO بنا دیا. سو میک ٹرکس میں مہینے میں 1 ٹرک کے بجائے ہم نے وہاں پہ شروع کر دیا کہ ہر 4 دن میں 1 ٹرک اسمبل ہونے لگا. شور مچ گیا، یونین روڈ کھڑی ہوئی. میں نے کہا بچوں یا تو یہ ہوگا یا فیکٹری بند کر دیں گے، چوز کر لو تم اپنے ساتھ. خیر وہ بنانے لگے 4 ٹرک، 4 دن میں 1 ٹرک بنانے لگے. یہ وہ بھٹو کا ٹائم تھا جب کہ یونین بڑی اسٹرانگ تھی، بڑی اسٹرانگ ہوتی، کام نہیں کرنا چاہتے تھے اور مراد چاہیے تھی ساری، سب ڈسپلن ختم ہو چکا تھا. سارے لوگ وہاں پہ یونین میں رہ چکے تھے وغیرہ. تو جنرل صاحب نے
کو میں نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے, میں تو یہ ہے. ان کو کیا کہا, ان کا کہ میں تمہارے پیچھے ہوں, تمہارا جو جی چاہے تم فیصلے کرو. پھر وہیں پر جب الغازی کو ٹرانسفر ہو گیا فیٹ ٹریکٹر, تو وہیں پر ہم نے فیٹ کی اسمبلی جو تھی وہ بھی فیٹ ہم نے شروع کر دی تھی اسمبلی. پہلے میکٹرکس بنایا, پھر فیٹ کی اسمبلی کری, اور پھر جب الغازی کو ٹرانسفر ہو گیا تو فیٹ کی اسمبلی بھی ٹرانسفر ہو گئی. فیٹ کی اسمبلی میں وہاں کے لوگوں کو مزہ آ گیا کام کرنے میں, وہ کہ میں نے ہر ٹریکٹر بننے پر ان کو بونس بھی دیا. ایوری ٹریکٹر میڈ, آئی سیڈ آئی ول گیو یو اے بونس, یہ ہوگا تو میں, اگر تم جتنے ٹریکٹر بناؤ گے اتنا بونس ملے گا. تو اب وہ ٹریکٹر بنانے کے اوپر لگ گئے سب کے سب. 40 ٹریکٹر روزانہ بننے لگے. کہاں ملت میں بھی 40 نہیں بنا کرتے تھے, ایسی بات. تو 40 ٹریکٹر بننے لگے. 40 ٹریکٹر وہاں جا کے نئے پلانٹ پہ تھے یا نہیں, یہ میک ٹرکس. اچھا, میک ٹرک سے. میک ٹرکس میں جب ٹرک کی ہماری CKD ختم ہو گئی تو ہم نے ٹریکٹر بنانا شروع کر دی. سو 40 ٹریکٹر روز بننے لگے. فیٹ نے تو کہا تھا کہ 10 سے زیادہ نہیں بنیں گے یہاں پہ. میں نے میکینائزیشن کیا وہاں پر اور لوگوں کو فیض پہنچایا. لوگ میرے ہاتھ چومنے کے لیے آتے تھے میرے پاس, تو ماشاءاللہ کہ آپ نے کیا کر دیا اس کمپنی کے ساتھ. کمپنی جو کہ لاس میں تھی, اٹ بیکیم کیش رچ. اس کمپنی سے لون دیے گئے دوسری پیکو کمپنیز کو. اس کمپنی جو کہ ڈاؤن دا ہل جا چکی تھی, وہ گولڈن ڈیز تھے میک ٹرکس کے. جب یہ جانے لگی, فیٹ ٹریکٹر جانے لگا الغازی کو, تو میں نے کہا سوزوکی کی جو وین ہے اس کی اسمبلی کرا دیں یہاں پہ. جنرل صاحب راضی ہو گئے. ان کا یو ہیو ٹو ڈیزائن اے پینٹ شاپ. میں نے کہا جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو لے کر میں ڈیزائن کر لوں گا. میں نے شروع کر دیا کام. دین دیر واز اے چینج ایٹ دا ٹاپ. تو پھر جنرل صاحب کی جگہ ایک اور چیئرمین صاحب آ گئے. میں کہا جنرل سعید قادر شاہ کا تھے. نہیں, قمر ادریس جو سیکریٹری تھے. سو وہ آ گئے اور جنرل صاحب کو ہٹا دیا گیا. اس اسنا میں انہوں نے مجھے نیا دور کا بھی چیف ایگزیکٹو, اب میں 2 کمپنیز کا چیف ایگزیکٹو بن گیا تھا. امتیاز, this is a matter of a little pride. I was only 38 years. MashaAllah. And I had come back after 71. And in 83, I had come back almost a pauper with 5,000 rupees. یہ بات. And now I had become chief executive with 2 state sector companies. MashaAllah. And without any influence. میں نے کوئی انفلوئنس کہیں نہیں استعمال کرا اور بہت آنیسٹلی کام کیا تھا. All was on merit. بالکل ہم نے دیکھا. مجھے 2 کمپنیز کا چیف ایگزیکٹو بنایا. میں نے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کیا. میں نے تو کہا کہ یہی تیری تھی رضا. میں نے کچھ نہیں کیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میری پلاننگ سے کچھ نہیں ہوا. ساری چیزیں خود ہوتی تھیں. And you always kept your humor. تو میرا یہ پھر شیرازی صاحب نے, ان کو معلوم ہوا ہوگا, انہوں نے بلایا مجھے ملنے کے لیے, یوسف شیرازی صاحب. سو انہوں نے کہا کہ آلون میں تم آ جاؤ. ہاں, 1977 میں شاید شیرازی صاحب نے آلون کے کنٹرولنگ شیئر خریدا تھا. That's right. مین والا صاحب 80 میں. ہے 1980 میں کیا. 81 میں مین والا نے ایگری آٹو قائم کری جی, اور 80 میں چھوڑا انہوں نے, مین والا نے وہاں جی 80 میں کیا تھا. سو پھر انہوں نے کہا کہ دس واز ناؤ 87. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم آ جاؤ. میں آ گیا ان کے پاس, اور پھر آلون واز ایٹ اے لاس اگین ایٹ دیٹ ٹائم. ادھر میک ٹرکس کو میں نے آئی ٹرن اراؤنڈ, نیا دور کو آئی ٹرن اراؤنڈ, اور ناؤ میک ٹرک. اب یہ آلون میں آئے تو یہ بھی لاس میں کمپنی تھی. تو شیرازی صاحب نے کہا کہ پیسے تو ہمارے پاس ہیں نہیں تمہیں دینے کے لیے, یو ہیو ٹو میک اٹ ارن یور سیلف تھرو دا کمپنی. میں ملت سے گیا کہ مجھے ایڈوانس چاہیے, تمہیں پارٹس چاہیے تو مجھے ایڈوانس چاہیے. پارٹس ایڈوانس نہیں دو گے تو میں تمہیں پارٹس نہیں دے سکتا, میرے پاس را مٹیریل کے پیسے نہیں ہیں. بینکس کے پاس گیا, میں نے کہا کہ مجھے شارٹ ٹرم فائنینسنگ نہیں چاہیے, یو آر گیونگ اٹ ایٹ ٹو ہائی ریٹ, مجھے لانگ ٹرم فائنینسنگ چاہیے. اور میں اس میں یہ مشینری لگاؤں گا جو ملت کا مجھے آرڈر ملا ہوا ہے. یہ دیکھیے انہوں نے زیادہ آرڈر, میں آرڈر لے کر گیا ان کے پاس, میں نے کہا مجھے آپ پیسے دیجیے. انہوں نے مجھے پیسے دے دیے. میں نے کہا یہی ہے کولیٹرل, ویسے ایسیٹس ہیں, میرا لینڈ ہے, آپ رکھ لیجیے, مجھے کوئی ایشو نہیں. تو پھر کیش آیا, وی اسٹارٹیڈ ٹو رن اگین.
اینڈ وی اسٹارٹڈ. وہاں پر آلون میں جب داخل ہوئے تھے تو وہاں بنی ہوئی تھی قبریں بنی ہوئی تھی سی او کی, بڑی اسٹرانگ یونین تھی, اسٹرانگ یونین تھی بالکل, اور دیواروں پہ لکھ رکھا تھا مرد آباد اب مرد. میں نے کہا سب توڑو, کوئی ایک نہیں باقی بچے, ساری چوکنگ کو مٹاؤ. میں نے کہا تم تو نہیں مٹاؤ گے, میں مٹواؤں گا. میں کہا تم روکو گے نہیں. تو اس نے کہا ہم روکیں گے نہیں, آپ مٹوا دیں. ہو گیا, میں نے سب بریک کروا دیا. بٹ اب مجھے یہ تھا کہ یہ یونین کا پاور کو کیسے کب پکڑوں. میرے آفیسرز بہت ڈرتے تھے یونین سے, کوئی سٹینڈ نہیں لیتا تھا. سو کئی سال گزر گئے, آلوین پروفٹ میں تو آ گئی, دوسرے سال سے پروفٹ میں آ گئی, مگر اتنا پروفٹ نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ ہمیں کیش فلو ہمارا اچھا ہو گیا. تو بڑا سخت ٹائم تھا. کچھ انویسٹمنٹ بھی کی فاؤنڈری میں ہم نے, فاؤنڈری میں بھی کی آپ لوگوں نے. مجھے یاد ہے ایلومینیم مشیننگ میں پسٹن کے بھی آپ نے وہ دین اٹ کمس. پھر میں نے وہاں ٹائی اپ کیا. میرا ایک ایکسپوجر تو جاپانیوں کے ساتھ نیا دور میں ہوا, کیونکہ وہاں پر نیا دور میں ہم 4x4 ان کی جو تھی وہ اسمبل کیا کرتے تھے, جیپ جس کو جیپ کر رہے تھے جی. تو وہ ہم کرتے تھے. تو میرا ان سے ایکسپوجر ہوا اور میں نے دیکھا کس طرح یہ لوگ کام کرتے ہیں. دوسرا ایکسپوجر کیونکہ مجھے جاپانیوں کے ساتھ اچھا لگا ان کا وے آف ورکنگ, میں نے پھر میں جاپان گیا آلوین میں رہتے ہوئے, اور آرٹ میٹل کمپنی ایک ہے جو کہ پسٹن میں اسپیشلسٹ تھی جی, اس کے ساتھ میں نے ٹائی اپ کرا, اور ان سے مشین ٹائی اپ یہی کیا تھا کہ صرف مشینری خریدی تھی اور کچھ نہیں. ان سے مشینری خریدی, ان کا پروسیس دیکھا, اس کے پروسیس کو کاپی کرا, اینڈ زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ سنگل پیس موومنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے. کہیں بھی ماس اس پہ یہ ماس پروڈکشن تھی تھرو سنگل پیس موومنٹ. یہ نہیں تھا کہ بہت سارے پیسز آ گئے پھر آپ نے کرنا شروع کیا, پھر ایک پیس موو کرتا تھا پوری لائن پاس کرتا, پھر دوسرا پیس موو کرتا تھا, پھر تیسرا موو کرتا تھا. کہیں بھی غلطی ہو تو فوراً پکڑی جائے. تاکہ یو شیپڈ کی میں نے پھر لائن بنائی, ایک آدمی 2 یا 3 مشینیں ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی ہینڈل کرتا تھا. پہلی دفعہ پاکستان میں یہ چیز عمل میں آئی, اور سوزوکی نے بھی آ کے دیکھا, سوزوکی کا پسٹن بنانا شروع کیا, ہم نے مارکیٹ کرنا شروع کیا. سوزوکی نے مجھ سے پہلے کہا تھا وہ لے لیں گے, انہوں نے بعد میں انکار کر دیا لینے سے, تو صرف مارکیٹ کو ہی ہم بیچ سکتے تھے. تو ہمارا واحد لوکل پسٹن تھا ایلومینیم کا جو کہ مارکیٹ میں بکتا تھا, اور اچھا ڈیلر مل گیا تھا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, جس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا. اور میں نے پھر اس کے ساتھ بھی میں نے کہا تمہیں پسٹنس چاہیے جتنے, اس کے آدھے تم پیسے پہ ایڈوانس میں دیا کرو. تو اس سے بھی ایڈوانس لیتا تھا. یہ بھی ایک آپ کا بڑی ایک اچیومنٹ تھی, میں دیکھتا تھا دور سے کہ آپ نے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تھا, جو آٹو پارٹ کے ڈیلرز تھے اور ان کے تھرو جو آپ کی مارکیٹنگ تھی, وہ آلوین میں آئی تھنک فار دا فرسٹ ٹائم وہ آپ نے ایک لوکل کمپنی ہوتے ہوئے یو اسٹارٹڈ دیٹ. اور مجھے یاد ہے پرنس ریحان ہوتا تھا, حیدرآباد سے آتا تھا, وہ آپ کے ٹریکٹر کے پارٹس وہ لے کے بیچتا تھا. ہاں جی. دوسرا تو یو ہیڈ اے وی ووڈ سی آلوین کی وہ جو لانڈی جالی تھی شاید آپ کا جو ریڈیٹر ہوتا تھا وہ بھی, اور اس کے ساتھ آپ کے سلنڈر لائنرز, اور اس کے بعد یہ پسٹنز اور بھی چیزیں تھیں. لوگ اسپرنگ ہوتے تھے جی, پٹا کمانی جس کو کمانی پٹا جسے کہتے ہیں. تو یو آر اے بگ کمپلیکس ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن آپ نے اس کو اس وقت گیئر اپ کر لیا کہ آپ او ای ایم کے ساتھ آپ بیلنس کر رہے تھے لوکل سیلز کو. مگر او ای ایم کے اندر صرف ہمارے پاس ٹریکٹر تھا. میری خواہش تھی کہ گاڑی ہو, گاڑی کی والیوم زیادہ تھی, اور پھر میری کوشش سے سوزوکی نے اپنا بریک ڈرم دے دیا, اور آپ یقین جانیں امتیاز کہ انہوں نے جو بریک ڈرم دیا, اور انہوں نے حسین انجینئرنگ کو بھی بریک ڈرم دیا, اور میری قیمت حسین انجینئرنگ سے 25 روپے زیادہ تھی, اور مجھے وہ 25 روپے زیادہ دے کے مجھے والیوم بھی زیادہ دیتے تھے, کیونکہ میری بہت فوکس تھا آن کوالٹی. جی, میری کبھی ریٹرن نہیں ہوا بریک ڈرم سوزوکی سے, ایسی بات. اور حسین کا ریٹرن ہوتا تھا, تو اس کو کم قیمت ہونے کے باوجود اس کو والیوم کم ملتی تھی, مجھے زیادہ ملتی تھی. اور میں ہر تھوڑے دن بعد سوزوکی میں جا کے بیٹھا ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے. یہ پبلک ریلیشن, سیل بڑھانی ہے, میرا کام اور کچھ نہیں ہے. میں نے تو لوگوں سے بات چیت کرنی, ریلیشن شپس کے. جی ایسی ہے, چیف ایگزیکٹو کا جو رول ہے
ہاں پھر میں نے کوشش کی کہ ٹویوٹا سے بھی آ جائے. ٹویوٹا نے بھی اپنا بریک ڈرم کی ڈرائنگز بھیجی. ابھی تک ہمارے پاس ڈرائنگ بریک ڈرم کی 1 پیج یا 2 پیج کی آتی تھی, ان کی 27 پیج کی ڈرائنگز آئیں. ان کے اسپیسیفیکیشنز آئے 20 پیج کے. میں نے کہا مار دیا, یہ کیا ہو ہے سمجھ. ہاں بالکل ایسی. انفیکٹ یہ ہوا کہ ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم ٹویوٹا کے آنے کے بعد دیکھا کہ ڈیٹیلڈ انجینئرنگ کیا ہے, اور گریجولی جو میسی فرگسن والی انجینئرنگ تھی اس سے نکل کے پھر وہ سوزوکی والی لیول پہ گیا, اور سوزوکی کے بعد ٹویوٹا واز جسٹ اندر لیول ڈفرینٹ. تو اس میں ہم نے سیکھا بات, آلوین میں ہم نے سیکھا بات. ادھر کام بڑھ رہا تھا یہ ہے, اور یونین بہتریں بدل رہی تھی. اور ایک دن میں چھٹی پر گیا ہوا تھا, مری آیا ہوا تھا آئی تھنک فیملی کے ساتھ. تو مجھے میسج فون آیا کہ انہوں نے گھیراؤ کر لیا ہے. میں نے وہیں سے کہا بچوں کوئی بھی کوشش نہ کرے گھیراؤ کو توڑنے کی, کوئی پولیس کی ہیلپ نہیں مانگنا, بیٹھ جاؤ ڈٹ جاؤ, میں آ رہا ہوں. دوسرے دن ہی میں نے ٹکٹ لیا, میں واپس آیا اور میں نے کہا میں آ رہا ہوں, کوئی بھی کوشش نہ کرے توڑنے کی. خیر ایک رات کرنے کے بعد صبح انہوں نے سب کو جانے دیا. میں نے فون کیا دوبارہ سے, تمہیں جانے دیں تو جانا نہیں, گھر مت جانا, یو گو ایٹ دا ٹائم جب تمہارا ختم ہوتا ہے 5 بجے کا تبھی جانا. یہ مت گھبرا کے ہم چھٹی کر دی ہماری ہم چلے جائیں, یہ مت کرنا, یہ ویکنس ظاہر ہو جائے گی, کبھی مت کرنا. دوسرے دن میں آ گیا, میں بھی فیکٹری پہنچ گیا. پھر میرے افسر نے مجھے خبر دی کہ وہ آج پھر گھراؤ کرنے والے. میں نے کہا ٹھیک ہے گھراؤ نہ کریں, میرا گھراؤ کریں, باقی کو چھوڑ دیں, میں بیٹھا ہوں یہاں, میں بیٹھا ہوں. ان کے سر کیا کریں؟ میں نے کہا یار جان ایک ہی ہے نا, ایک ہی دفعہ جائے گی, مولا لے بندہ لے, دیکھی جائے کیا ہوتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, بیٹھے ہوئے یہاں. تو بس پھر وہ انہوں نے گھراؤ نہیں کیا, they didn't, میرا گھراؤ نہیں کیا. وہ بھٹو ایرا کا جو تھا نا, سب سے بڑا ایک نقصان ہوا کہ وہ ہماری نیشنل لائف میں سے ڈسپلن نکل گیا, اور یونینز کی وجہ سے اور بے مہار یونینز کی وجہ سے جو کوئی نقصان ہوا وہ بڑا ناقابل تلافی ہوا اس کے ساتھ. پھر because they did this, I went to an IRC, I filed a complaint against them. میں نے سب کے شو کاز نوٹسز دیے, پورا پروسیس گزارا, پھر NIRC میں گیا. میں تو کہتا ہوں NIRC was a great institution at that time. اس نے ججمنٹ میرے حق میں دیا, مجھ سے ایک دھیلا نہیں لیا اس جج نے. I was amazed, ایک دھیلا نہیں لیا. میں نے صرف ہمارا وہ کیلنڈر نکلتا تھا وہ دیا, تو وہ بھی اس نے کہا میں 1 رکھوں گا, واقعی واپس کر دیے. تو ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں. بالکل. تو میں تو اس کا شکر گزار ہوں. اگر وہ NIRC والا ساتھ نہیں, اور یونین دین واز آن دا بیک فٹ. سارے ان لوگوں کو میں نے ہٹا دیا جو اس میں آگے تھے, جنہوں نے گھیراؤ کے اندر ہمارے ایڈمن کے بندے کی بیلٹ کے اوپر ہاتھ لگایا تھا. میں نے کہا جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو باہر جانا, باقی کو نہیں کروں گا میں. آئی ول بی فیئر. یونین میں تو 15 لوگ ہیں, میں 15 لوگوں کو نہیں نکالوں گا. 9 لوگوں کو میں نے کہا انہوں نے ایکٹیو پارٹ کیا, وہ باہر جائیں گے. ایگزیکٹیوز میرے پیچھے پڑ گئے, سب کو نکال دو. میں نے کہا نہیں, I want to be fair and I want them to know that I'm a fair person. میں اتنوں کو نکالوں گا. پھر دھمکیاں آنے لگی میرے گھر. میں نے پستول خریدی. ISI والے کا میسج آیا کہ you are a marked person. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیا کر سکتا ہوں. یہ اس وقت تک اسٹیل مل میں ایکشن نہیں ہوا تھا, جو بعد میں جنرل صاحب نے لیا اسٹیل مل میں ایکشن. And which year almost کیا تھا یہ? This was like 1993. حالانکہ وہ ایرا گزر چکا تھا اور ضیاء الحق والا ٹائم بھی گزر چکا تھا, لیکن یونینز کے اندر تھی. اچھا, تو پھر آپ کی جو ٹرانزیشن تھی فرام آلوین ٹو دا ہاؤس آف حبیب, وہ کس سال میں ہوئی؟ یہ 95 میں, کیونکہ مجھے یاد ہے ہم لوگ 94 میں یو آر اسٹل ان آلوین, جب ہم لوگ اکٹھے پہلے آٹو مکینیکا پہ گئے تھے, فرینکفرٹ گئے تھے, سیکنڈ میں گئے. میں 1988 میں جب یلو کیب اسکیم نکالی نواز شریف نے, تو اس زمانے میں دین وی فارمڈ پاپام, فرہاد اینڈ می. فرہاد ایگری آٹو کا چیف ایگزیکٹو تھا, میں آلوین کا تھا. ہی بیکیم دا جنرل سیکرٹری, آئی بیکیم دا پریزیڈنٹ. جب اس نے چھوڑ دیا
اور وہ انڈس میں چلا گیا تو وہ جو چیف ایگزیکٹو ایگری آٹو کا بنا نجم الحسن, he became the general secretary. یس, آپ لوگ آیا کرتے تھے اسلام آباد تو یہ پھر آپ جیسے لوگ ساتھ ہو لیے, رانا عبد القادر, ویری پرومیننٹ. بعد میں فیروز بھی داخل ہو گیا. سو دے ایڈیڈ اے لاٹ آف اسٹرینتھ. پھر یہ قافلہ بن گیا, چلے اکیلے تھے, پھر یہ قافلہ بن گیا. سو 88 سے شروع ہوا تھا اور پھر یہ آگے بڑھ گیا. تو میں 90 میں I went to Auto Mechanica for the first time as head of PAPAM to see what is it all about. جب میں نے دیکھا, میں نے آ کر آپ لوگوں سے بات کی, you were among the first few people who decided to go and I went again. میں نے کوئی 90 میں جا کر کچھ ایگزیبیشن نہیں کی تھی, but when I went with you people, I took parts of Allwyn. بالکل, وہ مجھے یاد ہے 94 میں مارکیٹ کریش کر گئی جب گرین ٹریکٹر سکیم اور یلو کیب سکیم جو تھی یہ کریش ہوئی معین قریشی کے آنے کے ساتھ, اور ہمارے پاس بزنس نہیں تھی. تو ہم نے سوچا کہ ہم نے کچھ چیزیں بنانی سیکھ لی ہیں تو وی مائٹ ہیو لک ایٹ دا ورلڈ. تو دیٹ از ہاؤ اٹ پرومپٹڈ می. اور پھر ہم چند دوست وہاں گئے, پھر سیکنڈ ایئر گئے اور وہاں دیکھا, تو پھر اس کی وجہ سے پھر ہم نے وہ پیپس 95 والی ایگزیبیشن آ کے یہاں اسلام آباد میں کی. پہلی ایگزیبیشن آٹو پارٹس کی ہم نے کی تھی اگین ان 90, اینڈ دس واز ڈن ایز دا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جو بلڈنگ ہے اس میں کی تھی. میرے پاس اس کی تصویر ہے. اچھا, ماشاء اللہ. پہلی تو وہاں کی, پہلی تو وہاں کی تھی. اٹ واز اے اسمال ایگزیبیشن. اینڈ اس کے بعد پھر پیپس کا نام بعد میں بنا کر الگ دوبارہ سے آپ لوگوں نے سب نے مل کر فیصلے کر کے پھر کرتے رہے. اور میں نے یہ سوچ لیا تھا when I was the president کہ next person should be from لاہور, تاکہ یکجہتی رہے. رانا was a beautiful person and a wonderful friend and I told him کہ تم اب بنو. رانا عبد القادر کی بہت اس میں کنٹریبیوشن ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ اب تم بنو گے, اور جب رانا کا ٹرم ختم ہونے لگا تو میں نے کہا اب فیروز بنے گا. پھر سوچ لو اگلی دفعہ لاہور سے کون بنے گا. اور یہ وہ ٹائم ہے, I thought of you. آپ نے مجھے بھی کہا تھا, لیکن میں نے بتایا تھا کہ I don't think I am fit to be the chairman of PAPAM. تو وہ میں نے پھر رانا قادر کو لے کے آئے. لیکن انٹرسٹنگلی یہ وہ زمانہ تھا جبکہ PAPAM was not a registered body. Yes. It was just a association of friends who had common interest. اور ایک دوسرے کو کہتے یار آپ چیئرمین بنے, نہیں تو آپ چیئرمین بنے. تو رانا قادر کے ٹائم پہ ہم لوگ رجسٹرڈ نہیں تھے ایز اے رجسٹرڈ نہیں تھے. رجسٹرڈ تو اس نے کرایا, سلیم نے کرایا نا. جی. پھر وہ ہی ہائی جیک دی آفس, ہیڈ آفس یہاں کر لیا اس نے لاہور میں. جی جی. I said it's not important کہ ہیڈ آفس, لیکن بیسیکلی کام ہو گئے. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کا جو رول ٹریکٹر انڈسٹری میں اور پھر اس کا آلون میں رہا, اور اس میں آپ نے جو لوکل وینڈر انڈسٹری تھی, ایک قسم کا وینڈر سٹارٹڈ آؤٹ, کیونکہ ساری وینڈر کمپنی پہلے تو کچھ اور کرتی تھی. جیسے میری کمپنی میں ہم لوگ سیمنٹ انڈسٹری کے لیے کام کرتے تھے, اور بیشتر کمپنیاں جیسے آپ نے یوسف انجینئرنگ کا بتایا, یہ سب کمپنیاں کچھ اور کرتی تھیں. لیکن ایک ایک کر کے آپ ان کو ٹریکٹر انڈسٹری کے ساتھ آپ نے ان کو ایک سمجھ لائن اپ کیا ٹو میک پارٹس آف دا ٹریکٹر انڈسٹری. اور اس کی پھر جو بینیفٹ تھی وہ ریپ کی کار انڈسٹری نے, موٹر سائیکل انڈسٹری میں. تو وہ آپ لوگوں نے سارا ایک وہ سلسلہ جو تھا, ایک کہ PAPAM ایسوسیشن تو ایک علیحدہ چیز بنی, لیکن جو وینڈر انڈسٹریز تھیں اس کے اندر جو آپ لوگوں کا جو رول تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. It had a lot of outflow actually. وہی میں نے کہا کہ ابتدا سسٹینڈ لوکلائزیشن کی جو شروع ہوئی وہ ٹریکٹر سے ہوئی, اور اس کے بعد وہ سب لوگ پھیلتے چلے گئے. ٹیوٹا آ چکی تھی, سوزوکی آ چکی تھی, سوزوکی کے پارٹ بننا شروع ہوئے, پھر ٹیوٹا کے پارٹ بننا شروع ہوئے. علی حبیب سے ملاقات اسی طرح ہوئی کہ میں PAPAM کا چیئرمین تھا, میں اس کو بہت کچھ سمجھاتا تھا, جا کر باتیں کرتا تھا, اس کے آفس میں باتیں کرتا تھا. So he apparently liked whatever I was used to say or the way I used to say it. اور جب ان کی کمپنی بنانے کا وقت آیا, ایک ایئر کنڈیشنر بنانے والی کمپنی کا, تو he thought of me. انہوں نے فرحاد کو کہا کہ تم اس کو سہیل سے بات کرو. فرحاد نے مجھ سے بات کی, میں نے کہا کیوں آ جاؤں. ایسے میرا دل تو تھا
کیونکہ میں بہت تھک گیا تھا آلون میں. میری آپ کو یقین نہیں آئے گا 8 سال کے اندر لگا مجھے میں نے 16 سال کام کیا. میں بہت تھک گیا تھا. اسی وقت میں انسیاڈ گیا تھا 94 میں. اچھا. انسیاڈ از اے بزنس اسکول. جی. انہوں نے شیرازی نے بھیجا اور شیرازی نے کہا تھا میں صرف ان کو بھیجتا ہوں جو مجھ سے لائل ہوتے ہیں. تو مقصد چھوڑ کے کوئی نہیں جاتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا جانے کا. تو وہاں اس نے ڈاکٹر نے وہاں سب لوگ وہاں ڈاکٹر تھا, سب لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے. ہی وڈ سی ایوری بڈی. تو اس نے مجھ سے کہا یو آر اولڈر بائی 6 years more than your age internally. تم اتنے ایج کر چکے ہو. سو میں نے کہا یہ سب ایگزیکٹو لائف کے پریشرز. اور وہاں یونین بھی بہت اسٹرانگ تھی اور کمپنی کو سسٹین کرنا بڑا مشکل تھا. اٹ واز ناٹ ڈوئنگ سو ویل. اس کے ہر وقت میں میرے ٹیم بھی اچھی نہیں تھی نا. آئی ڈنٹ ہیو گڈ پیپل. پرانے وقتوں کے لوگ تھے نکلے ہوئے مشین ٹول فیکٹری کے ادھر ادھر کے, جو کہ میں رکھتا کبھی نہیں, میں نے ہٹایا نہیں. اٹ از دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو کہ آپ لوگوں کو ہٹا دیں, نئے لوگوں کو, اچھے لوگوں کو لے آئیں. اٹس دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو. ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم زیادہ پیسے دے سکتے, تو ہم وہی پرانے لوگوں کو کم پیسے دیتے ہوئے کام کر رہے تھے. سو بس وہ ہو رہا تھا. اور پھر جب علی نے بلایا تو مجھے 6-8 مہینے لگے ان کے ساتھ گفت و شنید میں ان کے ساتھ. شیرازی صاحب کو بھی میں نے ایکچولی 6 مہینے کا نوٹس دے دیا تھا کہ میں چھوڑ رہا ہوں. کہاں چھوڑوں گا یہ نہیں معلوم. میں 6 مہینے پہلے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں. آپ کسی کو لینا چاہیں لانا چاہیں تو آپ کر لیں اپنے پاس. ہی ایکٹڈ اسمارٹ کہ ان کو معلوم ہی کچھ نہیں ہے کہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں. 1 مہینہ پہلے کہ تم کیسے جا سکتے ہو, کیسے کر سکتے ہو, بولے مجھے نہیں. میں کہ میں نے 6 مہینے پہلے آپ کو میسج بھیج دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں, اسی لیے تاکہ آپ کو کسی کو شکایت نہ ہو مجھ سے کہ میں جھٹکا دے کے چلا گیا کسی کو. خیر بٹ وی پارٹڈ ویری ویل ایکسیپٹ کہ انہوں نے اپنی جو ہر سال آلون کی لکھا کرتے تھے اس میں انہوں نے میرے خلاف کچھ باتیں لکھ دیں. اٹس ہز چوائس کہ جو بھی انہوں نے لکھا. بٹ وی پارٹڈ ادروائز ویل. پھر یہاں پر علی نے کہا کہ وی ہیو ٹو سیٹ اپ اے نیو کمپنی. دیٹ واز مائی دس از واٹ واز انٹائسنگ می آلسو ان اسٹارٹنگ اے نیو کمپنی. اینڈ میں نے جو بات ایک سیکھی تھی آپ سے بہت پہلے کہا سول کی. آئی وانٹیڈ ٹو کریٹ اے کمپنی ود اے سول فرام ڈے ون. جی. دس از واٹ آئی ڈیڈ ان تھل. تھل میں دین یو جوائنڈ تھل انجینئرنگ, جو کہ بیسیکلی تھل جوٹ مل کی جگہ تھی, اور اس میں آپ نے ایک شیڈ لے کے وہاں سے سٹارٹ کیا, اور نپون ڈینسو کے ساتھ آپ نے جوائنٹ وینچر کیا تھا. اور ڈینسو کے ساتھ سالوں لگتے تھے ایگریمنٹ کرنے میں. میرا ایگریمنٹ 25 days میں ہوا. 25. جاپانی بھی حیران تھے کہ یہ اتنی جلدی کیسے ہو گیا. اگین ڈینسو وانٹیڈ ٹو کم ٹو پاکستان. So I was able to make them agree to things they would normally not agree. ٹھیک. So you have to know when you can strike the iron. مجھے یاد ہے آپ تھل انجینئرنگ میں جب میں نے ایک دفعہ آپ کو وزٹ کیا تھا تو یو آر میکنگ 13% آف دا کار ان تھل انجینئرنگ. نہیں, یہ تو بہت لیٹ کی بات ہے. اچھا. Not in the beginning, لیکن ریڈیٹر, ایئر کنڈیشننگ سسٹمز اور وائر ہارنیسز اور کافی چیزیں جب میں نے وزٹ کیا تھا تو you are doing a lot of these. A lot of things, undoubtedly, but not as much as 13%. That's a very high number. اچھا. کیونکہ the air conditioner is یقیناً very expensive, so is the wiring harness very expensive. But there are many other parts which are seats are very, very expensive. Tires are very expensive, so bodies are very expensive, engines so not as much as that, but it was a good percentage we did. تو پھر جب میں نے ہاؤس آف حبیب کو جوائن کر لیا, ایگری آٹو واز ان اے کرائسس ایٹ دیٹ. یس. اینڈ رفیق حبیب وانٹیڈ ٹو سیل آف ایگری آٹو. الفتحم کے پاس میجر ہولڈنگس تھی, دے ور مینیجنگ اٹ اینڈ وی ور اے مائنر شیئر ہولڈر. الفتحم نے حبیب کو آفر کیا میجورٹی شیئر ہولڈنگ اینڈ ٹو مینیج اٹ, اینڈ دے وانٹیڈ آؤٹ فرام ایگری آٹو. رفیق نے مجھے بلایا, اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا I would grab it with both hands. They are mismanaging it. If I was you, I would grab it with both hands. اس نے کہا تم اپنا پیسہ لگاتے اس میں؟ میں نے کہا آپ مجھے لون دے دیں, میں لگا دوں گا. And I will do it, and then
پھر آپ دیکھیے گا. That's the confidence I had about Agri Auto. میں نے کہا نجم is also not doing well. He's not managing it. So آپ صرف آپ بالکل لے لیں ان سے and we will turn it around. The نجم left also. جب انہوں نے دے دیا تھوڑے عرصے بعد نجم بھی چلا گیا, تو پھر انہوں نے مجھے پھر اکرام حیدر کو چیف ایگزیکٹو بنا دیا گیا تھا, اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ایگزیکٹو وائس چیئرمین بن کے یو آر ایکچولی looking at Thal as well as Agri Auto. So you look after it. ہم نے نام کے لیے اکرام حیدر کو بنا دیا. So I said okay. Obviously Ikram was not happy that he had to look over his shoulder all the time and get my acceptance before me. And people there would also look up to me more than they would look up to Ikram Haider. They would look up to me. But Agri Auto was also a losing company for many years, remember that. جی. This was another company I turned around. یہ تو ایکچولی تو اتنی بڑی دیگ پکا دی تھی اس کے اندر, ٹو مینی تھنگز ہیپننگ. اور ڈاکٹر جنید صاحب کا جو ایک برین چائلڈ تھا, آئی تھنک کافی اٹ واز اے ویری کمپلیکیٹڈ انڈسٹری. آلون تو بنائی مین والا نے تھی, مین والا ریمینڈ دا چیئرمین, اور میرے ہوتے ہوئے یہ اس کی جنید واز براٹ ان as a chief executive. The chairman was Roy Meenwala. اچھا. But it never made money. It never made money. جی. Until I joined, then it started to make money. اور ہم اس زمانے میں کیش فلو بناتے تھے, ویکلی کیش فلو, کے پیسے اگلے ہفتے کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. میں نے یہ وہاں سٹارٹ کیا کیش فلو بنانا, بورڈ پہ بنا, میں کہا سب کو معلوم ہونا چاہیے, سب کو کہ ہمارے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. تنخواہیں آئیں گی کہیں سے یا نہیں آئیں گی, تو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو فائنینس ساری جتنی فائنینشیل انجینئرنگ کر سکتا تھا وہ کری وہاں پر. اور چونکہ آلون سے ہو کر آیا تھا, آلون میں ویسے ہی میں بیت چکا تھا ان سب باتوں سے, تو میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا کرنے کے. سو دیٹ good boys at Agri had good boys. Difference was Alvin did not have good people, Agri had good people. جی. And they helped to turn it around, and mashallah it has never looked back. Is waqt Agri Auto is like a 10 billion rupee company. 10 billion rupee company. MashaAllah. It's a very big company now. MashaAllah. نہیں آپ نے, مجھے یاد ہے جب آپ ایک دفعہ آپ اسلام آباد آئے تھے, میں نے آپ سے پوچھا کہ کیسے آئے ہیں, تو آپ نے کہا اب میں میکفرسن کی لوکلائزیشن پہ جا رہے ہیں. اینڈ دین وی ٹاکڈ کہ وی ول, میں نے آپ کو کہا کہ وہ پیچھے اسٹیئرنگ نکل ہوتا, وی اسٹارٹڈ دیٹ ڈسکشن. اٹ اینڈڈ انٹو دس. وی اسٹارٹڈ دیٹ ڈسکشن اینڈ وی میڈ اٹ because Dr. Akram Sheikh agreed to. I told him کہ آپ Toyota کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, don't look at Indus, look at Toyota. Toyota will not agree for it to be localized from day one. You give it a time, it will get localized. میں نے کہا بچہ 9 مہینے میں نکلتا ہے, you can't do it one day. یہ بات, یہ he accepted this. یہ one to one گفتگو میں. Papa was opposing it like tooth and nail. Javed Sheikh everyone opposing it کہ یہ آپ کیسے اجازت دے رہے ہیں ان کو. But he agreed. He agreed, and that's how بعد میں وہ چیز بنی پاکستان. This is how you have to go step by step. You can't do it. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو بہت سے لوگ آتے ہیں مختلف کہ جی پاکستان کی گاڑی کیسے بنے گی, تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنے معصوم لوگ ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ گاڑی بنانا کوئی نہ بچے کا کھیل ہے. تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ آئی وش دے ووڈ سی جسٹ مائی کمپنی. رستگار انجینئرنگ کو اگر یہ دیکھ لیں کہ کتنے جتن کے بعد ایک اسٹیئرنگ نقل نکلتا ہے, اس کے کتنے اسٹیپس ہیں, دیر کپل آف 1000 اسٹیپس جس کے بعد ایک اسٹیئرنگ نقل نکلتا ہے, ایک ویل ہب نکلتی ہے. لیٹ لون کہ آپ ایک کار کی بات کر رہے ہیں, تو وہ بڑا ایک انوسینس ہے ہمارے ملک میں ان چیزوں پہ. پیپل کے ہیو اے لاٹ آف رومانس. ہر اسٹوڈنٹ نکلتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی میں ہم نے وی آر گوئنگ ٹو میک اے کار. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کے اندر مارکیٹنگ کیسی ہے, ڈسٹریبیوشن کیسی ہے, اس کی پیڈ شاپ کیسی ہے. دیر آر سو مینی تھنگس کمنگ ان ٹو اٹ. اور اس کی نا وہ اس میں وہ ایک انوسینس جو ہے نا, تو یہ میکفرسن کی بات ہوئی ہے, تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے زندگی میں جب بات کرتے ہیں, دے آر پیپل ود ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ, دے ہیونٹ ہرڈ دا ورڈ میکفرسن. تو مجھے وہ شام یاد ہے جس وہ ریسٹورنٹ میں یہاں پہ تھا, کیا تھا, اٹیلین نام تھا,
تو یو ہیڈ انوائٹیڈ می ٹو ڈنر دیئر. تو میں نے پوچھا آپ کے یار کہ کیا کرنے آئے ہیں یہاں, تو آپ نے کہا میکفرسن کی لوکلائزیشن کے سلسلے میں کل کو ڈاکٹر کنشیر سے بات کرنی. تو میں نے آپ کو کہا کہ اس کے نیچے ایک اسٹیئرنگ نکل ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ تم کاسٹ کرو گے. میں نے کہا کاسٹ نہیں کروں گا, ہم اس کو مشین بھی کر کے فنش کر کے you wanted it to do machining. we started from that. So it's quite interesting. وہ کہتے ہیں نا کہ business is an adventure and big business is big adventure. So you are in that big adventure. کتنا مزہ آتا تھا یار امتیاز. you have to hand it. ہم لوگ باتیں کرتے تھے, کام کرتے تھے اور بڑے مزے میں کام کرتے, مزے میں کام کرتے, always with good humor. تو کتنا مزہ آتا تھا. مجھے اس وقت بھی آپ نے وہ ساری یادیں میری جھنجھوڑ دی ہیں یہ باتیں کر کے, کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت جیسے کہ ختم ہی نہیں ہوگا, مگر وہ وقت بھی پیچھے چلا گیا. Things move on. تو اس وقت جس فیز سے اب ہم گزر رہے ہیں جی, یعنی کہ یکدم یہ الیکٹرک وہیکل کی طرف ایک بہت بڑی لرچ آئی ہے, اور 2-3 چیزیں مارکیٹ میں چینج آئی ہے. ایک تو ساری مارکیٹ ایسے لگتا ہے جیسے ایس یو ویز کی طرف چلی گئی ہے, اور پھر ایس یو ویز بھی آل الیکٹرک کی طرف چلی گئی ہیں. سو ویئر ڈو یو سی دا فیوچر آف پاکستانی وینڈرز اینڈ پاکستانی کار انڈسٹری؟ کیونکہ یہ اتنی اسپیڈ کے ساتھ ہوگا کہ جو کاربوریٹر بنا رہا ہے اس کا کاربوریٹر آگے او ای ایم نے تو نہیں لینا, مارکیٹ میں جائے گا. الیکٹرک موٹر سائیکل بھی آ رہے ہیں, تو بہت سی چیزیں جو موٹر سائیکل میں لگ رہی ہیں یہ بھی نکل جائیں گی. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا فیوچر, امیڈیٹ آپ نے ٹریکٹر کی بات نہیں کی, ٹریکٹر میں بھی یہی ہونے کو ہے. ہاں ٹریکٹر میں, انفیکٹ ٹریکٹر تو وی آر ڈیلنگ ود اے ویری ویری آؤٹ ڈیٹڈ ٹریکٹر. جو کچھ ہم نے دیکھا کہ الیکٹرک ہائیڈرولک ٹریکٹر ساری دنیا میں چل رہے ہیں, ہمارا ہی وہ ہے جس کے اندر ٹرانسمیشن اور لاٹ آف مشین پارٹس ہیں. اور آج بھی مجھے حیرت یہ ہے کہ کوئی کسی بندے نے ہائیڈرولک ٹریکٹر کیوں نہیں بنایا. اٹ از مچ ایزیئر اینڈ مچ چیپر ٹو میک. لیکن ایک ہائیڈرولک پمپ اور جو موٹرز ہیں اس کے ساتھ یو کین میک اینی کائنڈ آف مشین, لیکن وہ اس کے بارے میں nobody is thinking along those lines. حالانکہ یہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, ہونا چاہیے, یہاں بھی آئے گا, مگر ہم لوگ بہت مشکل سے چینج ہوتے ہیں. ہم پچھلی رسی کو پکڑے بیٹھے رہتے ہیں اور ہسٹری کو دیکھتے رہتے ہیں. ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے رہتے ہیں, مسلمان ایسے تھے, بن قاسم نے ایسا کیا تھا, طارق بن زیاد نے. ارے بھائی ہم نے بچپن میں کہانیاں سنی تھی, پیچھے مڑ کے جو دیکھتے ہیں پتھر کے بن جاتے ہیں. ہماری دادی اماں نے تو یہی کہانی سنائی تھی. بالکل آپ نے دوست کے یہ جو ہم کار انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں اور ایسی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں, ایکچولی اس کو میں کہتا ہوں ڈرائیونگ بائی لوکنگ ان دا ریئر ویو مرر. آپ کو یہ نہیں پتا جانا کدھر ہے, آپ وہ پیچھے کی طرف ہی دیکھنے لگے ہوئے ہیں سارا ٹائم. اور تھرو آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو وین وی ہیو مسڈ دا بس دین وی لیچ آن ٹو دیٹ ٹیکنالوجی. ہم نے ٹی وی میں بھی یہی ہوتے دیکھا, بے شمار چیزوں میں ہوتا دیکھا. اور یہ میرا خیال میں الیکٹرک وہیکلز از دا نیکسٹ فرنٹیئر آئے گا. جب میں ای ڈی بی چھوڑ رہا تھا تو ان دنوں میں وی ٹرائیڈ کہ کوئی ہم اس کے لیے پالیسی بنائیں, لیکن وہ جو فورسز آف اسٹیٹس کو ہے دے نیور لکڈ ایٹ اٹ. اور اب یہ ہے کہ ایکچولی ایونٹس آر اوور ٹیکنگ دا انڈسٹری, اور انڈسٹری از گوئنگ ٹو اگین ریئیکٹ ٹو دوز. انیشیٹو نہیں لیا ہم نے. نہیں, ابھی بھی ہمارے یہ سمجھ میں آ نہیں رہا ہے کہ یہ الیکٹرک وہیکلز کیسے عام ہوں گی, کیونکہ اس کی کاسٹ بہت ہے. یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جی. اور کوئی اس کے اوپر پالیسی صرف یہ لکھ دینے سے کہ یہ ڈیوٹی کم کر دیں گے نہیں ہوگا. کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اس کو کتنے میں گاڑی ملے گی, کیسے آپ دیں گے, اس کو کیسے کریں گے. تو اس کے ناٹ فار دا رچ انلیس دا ماس پیپل ایکسیپٹڈ نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی گاڑی الیکٹرک وہیکل کی بیٹری کی قیمت بہت زیادہ ہے, تو بیٹری کی قیمت جب تک کم نہیں ہوگی وہ ہو نہیں سکتا. بیٹری کی قیمت کم کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس کے اوپر جائیں. ابھی آج کل آئی ایم انوالوڈ ود اے گروپ وچ از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, سو آئی نو. ہاں ایکچولی یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ ہر بندہ کار کی بات کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر بیٹری اور بیٹری کے اندر کام کرنے والا ہے کہ نان لیتھیم بیٹری جو ہے, سپر کیپیسٹرز والا جو روٹ ہے ٹو نینو سپر کیپیسٹر, جس کے اندر آپ یو اسٹل ایبل ٹو ڈو دیں, اور اس کی چارجنگ بھی فاسٹ ہے. دوسرا اس کی گفتگو نہیں ہو رہی, بیٹری مینجمنٹ کی گفتگو نہیں ہو رہی, اور جو ہائی کورسو میگنیٹس ہیں
وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز میگنیٹس جس کے اوپر وہ موٹر بنتی ہے, جس کے ساتھ ٹریکشن موٹر بنتی ہے. مینی تھنگس, اس کی جو ڈیٹیل ہیں اس کی ڈیٹیل میں کوئی نہیں جا رہا. آئی ٹرائی ٹو انوالو ود مینی پیپل آن دس, بٹ دے ٹاک اباؤٹ لائک ان کا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں چائنا سے آ جائیں گی اور ہم جوڑ کے اس کے ساتھ گاڑی نکال دیں گے. جو پیسہ جو ہے وہ سب اسمبلیز میں ہے, اس کے سب اسمبلیز کے بھی کمپوننٹری میں پیسہ ہے, لیکن ان پروسیسز میں کوئی اس کی گفتگو نہیں ہو رہی. جی یہی بات ہے کہ نہیں ہو رہی, اور اس کی وجہ سے جب تک کہ ای ڈی بی اس چیز کو سمجھ نہ لے یہ عام نہیں ہو سکتی گاڑی. جی آپ کہتے رہیں گے اب ای ٹرون بھی آ گئی ہے تو شوقیہ لوگ تو کچھ لے آئیں گے, مگر یہ عام مارکیٹ نہیں ہو سکے گی. ہاں, وہ لاہور میں جو گاڑیاں لوگوں نے خریدی ہیں, somebody came to see me, کنسلٹ کرنے کے لیے آئے تھے, تو میں نے پوچھا آپ نہیں وہ ایم جی پہ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ایم جی تو 260 کلومیٹر اس کی رینج ہے, تو وی کوڈ ناٹ برنگ اٹ ہیئر, تو وہ اپنی دوسری پیٹرول والی گاڑی پہ ہی آئے تھے. میں ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریولوشن آیا ہے مختلف مینوفیکچرنگ میں, اس کے اندر کچھ چیزیں, کیونکہ مائی اون کمپنی واز آلسو اے وینڈر, we converted ourselves into a vendor from making parts for the cement industry. We came into tractor, اور ٹریکٹر کے بعد پھر ٹرک کے اندر اور پھر کار کے اندر آئے ہم لوگ. تو جو ہماری ایجوکیشن ہوئی بائی بیکمنگ وینڈرس ٹو دا کمپنیز لائک ٹویوٹا فار ایگزامپل, خاص طور پہ یا ہینو, اس کے اندر جس تھورونیس والے پروسیسز میں سے ہم گزرے, جو ہماری لرننگ ہوئی, اور دیٹ از دا ریزن کہ مائی کمپنی بیکیم سکسیزفل ان دا ورلڈ مارکیٹ. وی آر ایبل ٹو ایکسپورٹ, رفتگار انجینئرنگ از ناؤ ایکسپورٹنگ ٹو مور دین 70 کنٹریز. تو وہ جو کانفیڈنس آیا نا پروڈکشن ٹیکنیکس کا, اس میں جو ہماری ٹریننگ ہوئی ایٹ دا ہینڈز آف ہینو, پھر انڈس موٹرز, اور پھر دیٹ آلسو ٹوک اس ٹو AOTS. تو یہ بہت سی چیزیں تھیں. تو میں نے تو اپنا میں ایگزامپل بتا رہا ہوں یا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, لیکن یو ہیو سین اٹ ایٹ اے مچ ہائر لیول. تو یہ واٹ از یور ٹیک آن دس کہ یہ جو ملٹی نیشنلس تھیں, ان کی کنٹریبیوشن ہمارے لیے کیسی, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ ناؤ دیٹ یو آر ریٹائرڈ فرام دیئر, اور اب ہائنڈ سائڈ یو کین لک ایٹ اٹ؟ دیکھیے ان کی کنٹریبیوشن از انویلیوبل, کہ انہوں نے جو آپ کو ڈرائنگز کے علاوہ انہوں نے آپ کو یہ جو کچھ ہیلپ کری ٹائی اپس کرنے کے لیے, ٹیکنالوجی ٹائی اپس کرنے کے لیے. آفٹر آل دیر آر 45 کمپنیز جس کو کہ انڈس نے ہیلپ کیا ٹائی اپ کرنے کے لیے, اس کے علاوہ اوروں نے بھی کی اپنی کمپنیز. تو یہ جو آئی ہے, اس کو اگر آپ تھائی لینڈ کی گروتھ دیکھیں, اٹس پیورلی بیسڈ آن دس. Automotive industry has so many front connections and back connections کہ it should be looked upon as a very prized industry for growth and development in any country. جہاں بھی اس کو امپورٹنس ملی ہے, اس نے اپنے آپ کو ہنر دکھایا ہے کہ کتنی ویلیوبل چیز ہے. جہاں نہیں ملی وہ دکھا نہیں سکتی, صرف باتیں کر سکتی کہ میں یہ کر سکتی ہوں, میں یہ مگر جب تک آپ آزمائیں گے نہیں تو وہ ہوگا نہیں. اور یہ پروف ہے اس بات کا کہ ملیشیا نے اس کو اس فہرست میں رکھا ہے جس میں کہ انہوں نے کی انڈسٹری میں رکھا ہے, اور اس کے لیے ہر وہ فیسلٹی انہوں نے مہیا کی کہ جس سے کہ وہ انڈسٹری گرو کر سکے, پنپ سکے, آگے بڑھ سکے. سو یہاں بھی آٹوموٹیو انڈسٹری کو ہر تھوڑے دن بعد جھٹکے لگتے رہے. آپ دیکھیں نا, ہم 2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں بڑھ پاتے, بڑھتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے ہیں, پھر بڑھتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے ہیں. ابھی حکومت نے اتنی ساری ACDs لگا دی تھیں, ڈیوٹیز بڑھا دی تھیں. سیلز ٹیکس گاڑی پر اتنا ہائی کیوں رکھا ہے بھائی؟ کم کر دو, آپ دیکھو گے سیل بڑھ جائے گی, دا گورنمنٹ ول گیٹ مور ریونیو. ایسے ہی کم کر کے تو دیکھو, مگر کسی کی ہمت نہیں کم کرنے کی. IMF کی وجہ سے بھی نہیں ہے, ویسے بھی نہیں ہے. IMF نے تو وہ ماری ہے ہمیں کہ ہمارا روپیہ کو ستیہ ناش کر دیا. ان کی وجہ سے یہ سب ستیہ ناشی ہو رہی ہے. اکانومی گھٹے چلی جا رہی ہے, بند ہو چلی جا رہی. اکانومی کو ایکسپینڈ ہونے کے لیے فریڈم چاہیے, وہ فریڈم نہیں مل رہی. تو آپ نے جو باتیں کہیں کہ آپ کہاں سے کہاں یوں پہنچے, اور یو آر ایکچولی ایگزمپلری.
others also have achieved. جاوید شیخ کیا چیز تھے جب یہ میرے پاس پروپیلر شافٹ کا لینے کے لیے آئے تھے, میک ٹرکس کے اندر ہی لگا ہوا تھا یہ, تو یہ کیا چیز تھے؟ کچھ نہیں تھے نا, کہاں سے کہاں پہنچے. and I'm so happy for him. جی so happy for یوسف انڈسٹریز ایک چھوٹی سی کمپنی تھی, اب اس کی 2 کمپنیز بن گئیں. اشرف الگ دیکھتا تھا, یوسف انڈسٹریز 2 بھائی ہوئے, دونوں الگ الگ بھی دیکھتے رہے. سو یہ سب لوگ, شارق سہیل, لانڈی انجینئرنگ, ٹیکنو پیک, اللہ والا, ٹیکنو پیک, اللہ والا, کیا تیز تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. ایک چھوٹ اس کے 1/4 آف دا روم میں ان کی فیکٹری تھی. جی ایک بہت اچھا بندہ تھا, پتہ نہیں وہ کہاں بھٹک گیا, گیفکو کے نام کا, وائرنگ ہارنس بنانا شروع کری تھی اس نے, اینڈ آئی تھنک ہی ڈیڈ سم رانگ تھنگس جس کی وجہ سے اس کو بڑا عطاب آیا. ورنہ وہ بھی ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوا تھا, اس کو اٹھا کر میں اتنا لے آیا تھا کہ اس نے پوری فیکٹری سائٹ میں خرید لی تھی. ہاں لیکن وہ ٹاکنگ آف وائر ہارنسز, وہ ہمارے عباسی صاحب عباسی صاحب نے بڑی زبردست کی اور بڑا زبردست کام کیا. بے شمار ایسی کمپنیز جو بنی اور ورلڈ لیول کی کمپنیز بنی, سم ہو جو جھٹکے لگتے رہے مختلف. ڈارسنس ایکسپورٹس نا, اس زمانے میں ایکسپورٹ نہیں کرتے تھے. ایلبا کین ایکسپورٹ if they would only have that marketing approach to that. جی مگر یہ جو آپ نے راہ دکھائی ہے لوگوں کو ایکسپورٹ کرنے کی, you are unique in that respect. You have that passion, the drive and the will to do it. That's all these 3 things are needed. یہ بس اب یہ کوشش یہی تھی پھر, کیونکہ میں نے پھر EDB میں بھی یہی کوشش کی. اس کے بعد جب میں EDB سے I was taken up by the Dutch, تو پھر میں نے 12 سال 3 کورسز ایکسپورٹ 4 سال کے سالڈ کیے. لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ وہ بہت سے لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا. تو جن لوگوں نے لیا وہ کر رہے ہیں. ابھی بھی کوشش یہی ہے, کیونکہ چھوٹی سی بھی جرمن کمپنی ہوتی ہے تو وہ 70 ملکوں کو ایکسپورٹ کرتی ہے. تو وہ میری زندگی میں بھی ایک یہ چیلنج تھا کہ میرے لیے ایک ٹارگٹ تھا کہ my company should also export to 70. So by the time I've retired from that company, we were actually exporting to more than 70 countries. It is possible, لیکن اپنی کمفرٹ زون سے نکل کے یہ کام کرنا پڑتا ہے. یہ آپ اپنی کمفرٹ زون میں نہیں کر سکتے. You have to pick up your bag, go and ask for the order. Mostly there's so many things to do. تو لیکن پاکستان میں پوٹینشیل ہے. اور دیکھیے ایک ایگزمپلری کمپنی اور ہے مہران, مشہود. اس نے کیا چیز ایکسپورٹ کرتا ہے؟ وہ چیزیں جو کہ پاکستان کا میں را مٹیریل نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو پاکستانی را مٹیریل وہی کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک پیپر بنایا, ہاؤ ٹو ایکسپورٹ, 1 پیجر A3 بنایا. اس نے دکھایا بھی آپ لوگوں کو. He is a beneficiary of the CBI program. ہاں, he mentioned that. میرا کہنے کا مقصد ہے وہ بھی 1 کروڑ روپے کی شاید ایکسپورٹ کر رہا ہے. So which is very good. وہ کیوں اس میں را مٹیریل سارا امپورٹڈ ہے, جی پھر بھی وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. یہی تو ہمارے لوگ کئی دفعہ نا, میں بار بار توجہ میں دلواتا ہوں کہ جاپان کے پاس نہ لوہا ہے, نہ کوئلہ ہے, نہ تیل ہے. ساری دنیا سے وہ چیزیں منگواتا ہے. اس کے پاس صرف لوگ ہیں اور وہ پیشن ہے ٹو کانکر ورلڈ مارکیٹس, اور اس کے بیسس پہ وہ ایکسپورٹ انہوں نے ساری دنیا فتح کر لی ہے. سو دیٹ از پاسبل. لیکن جو بزنس مین ہے, ہی از ایکچولی ان دا فوکس فار دس. بہت شکریہ سہیل صاحب. آئی تھنک وی ہیڈ اے ویری گڈ سیشن, اور کچھ نہ کچھ ہم نے آپ سے دیکھا ہے, اور یور پوائنٹ آف ویو ویری گریٹفل. آپ آئے تھے اور ہمیں موقع مل گیا آپ کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کا. ویری نائس آف یو. آپ نے بہت سارے تار جھنجھوڑ دیے. نہیں, انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.